رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے. ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفران نعمت کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. رزق کے اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو تو جو چیز تم نے نکال دی اس کی جگہ اللہ تمہیں اور عطا کر دیتا ہے. بعض کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بحران میں آ گیا تو وہ کرتا کیا ہے کہ جو راہ خدا میں دینے کا کھاتا تھا پہلے اسے کلوز کرتا ہے. یہ فلاں مدرسے کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ مسجد کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ فلاں غریب کو دیتے ہو یہ بھی بند کرو، حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں. لیکن 5 گاڑیاں ہیں تو 2 گاڑیوں پہ گزارا کر لیا جائے، پیٹرول بچے، یہ نہیں ہو سکتا. گھر کے لچھن وہی ہیں لیکن بند کہاں سے کیا؟ جہاں سے رزق آنا تھا. ہمیں تو یہ حکم دیا ہے جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. یہ رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے. رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے. فرمایا اگر تم نکاح کرو گے تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا. لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے. اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے. ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے. وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے. تو بچوں کی شادیاں کرو اگر وہ جوان ہو گئے رزق نصیب ہوگا. اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے، چونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے. اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں. تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں. اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں. کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا. میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو. غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے. ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو. تم ان کو مشکلات سے نکالو گے اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا. تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں. فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے. اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے. رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. الانفاق علی طلبۃ العلم، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے. وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے. گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے. تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ. تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اول خدوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں. اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے. تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے. اللہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک، رزق فراواں نصیب فرمائے. ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو کرسافہ ہے، بکریاں چراتا ہے.
खाला के यहाँ कयाम पजीर है। एक तो उसने हुजूर को देखा और खुशकिस्मती के हुजूर ने भी उसे देखा। तेरी पहली नजर का वार तौबा, दिल अब तक दुआएं दे रहा। तो अब उसको सब बकरियां भूल गई। वो बकरियां लाता है और चरागाह में छोड़ता है और आके हुजूर की मजलिस में बैठ गया। एक दिन खाला को पता चल गया कि ये तो सारा दिन वहां बैठा रहता है, तो उसने सख्ती से मना कर दिया कि तुम वहां नहीं जाओ। अब एक दिन तो काटा, 2 दिन काटे, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता। आके अपनी माँ को और खाला को बिठा के अबू किरसाफा कहने लगे, नौजवान लड़का है, कि मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, नहीं जाऊँगा, लेकिन एक बात तो मेरी मान लो। उन्होंने कहा क्या? कहा एक बार तुम मेरे साथ चलो तो सही, उसके बाद अगर तुमने रोका तो रुक जाऊंगा, एक बार तुमने मेरे साथ जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, हम चले जाते हैं। हामी भर ली। ख्याल था कि ठीक है, इसके कहने पे हो आते हैं, और उसके बाद जो है वो इसको फिर जोर भी देना पड़ेगा, इसकी शर्त पूरी हो जाएगी। अब अबू किरसाफा अपनी माँ को, अपनी खाला को लेकर हुजूर की दहलीज पर पहुंचा। कुछ देर बैठे और वापस चले तो उसे बेचैनी थी कि अब ये क्या बोलते हैं, क्योंकि उसका मुस्तकबल भी इस पे लगा हुआ था। अब इसके दिल की धड़कनें थम रही हैं, पता नहीं मेरी माँ क्या बोलती है, मेरी खाला क्या बोलती है। तो अबू किरसाफा की खाला ने बोल कर कहा, मार ऐना मिस्ला हाज़र रजुल, जिंदगी में ऐसा सोना बंदा देखा ही नहीं। लखां लोग आए जमाने ते, महबूब खुदा जिहा कोई नहीं। लखां लोग आए जमाने ते, महबूब खुदा जिहा कोई नहीं। लखां सोने बन बन बहिंदे ने, ओदी खाके पा जिहा कोई नहीं। ओदी खाके पा जिहा। और आज़म चिश्ती मरहूम सारी जिंदगी हैरत में गुजार देते हैं और लिखते हैं कि समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात, समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात। तू कायनाते हुस्न है या हुस्ने कायनात, तू कायनाते हुस्न है या हुस्ने कायनात। आहसना वजहन, अबू किरसाफा कितना सोना चेहरा था, कितना सोना चेहरा था। वला अनका सौबन, और जितने सोने कपड़े थे उतने सोने कपड़े भी किसी को पहने हुए नहीं देखा। और तीसरी बात फरमाया, वला अलयना कलामन, जितनी मीठी बातें करता था, शहद टपकता था उसके लहजे से। अल्लाह अकबर, उसके लहजे से शहद टपकता था। तेनू सीने दी में ठंड आका, शहद गुलाब ते खंड आका, तेनू नबियां दा मैं लाड़ा आखा, तेरे हिजर दे विच मैं हाड़ा आखा। तो कहा, अबू किरसाफा आज के बाद हम तुझे नहीं रोकेंगे। सवेरे आया कर, शाम आया कर, दोपहर आया कर, तू जी भर के मोहम्मद के चेहरे को देखा। मुख चंद बदर शाह, मथे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख, मखमूर अखी हिन मद भरी। दो अबरू कोस मिसाल दिसन, दो अबरू कोस जैती नोक मिया दे तीर छुटन। लबां सुरख आखां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैन करियां। सुभान अल्लाह मा अजमल का, मा आसाना का, मा अकमल का। किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जा रही। अल्लाह अकबर। अबू किरसाफा की खाला पहले तो वो कहती थी जाता क्यों है, अब इसकी अपनी कहानी। सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। अल्लाह अकबर। कहा कि इतना सोना कलाम करने वाला भी मैंने आज तक नहीं देखा। फिर कहा, अबू किरसाफा क्या कहूँ, लगता था उसके चेहरे में सूरज घूम रहा है, ऐसा हसीन था, ऐसा सोना था।